السلام علیکم۔ تو بات کر رہا ہوں کہ ان بیماریوں کا جو یعنی دل کی بیماریوں کا تصور یا خیال ہماری نظر میں واضح طور پر جو پایا جاتا ہے، تو ہمارے خیال میں پھر جب یقین کر کے اور یقین کے ساتھ ایک سٹینڈرڈ شامل کر کے اور پھر اس کے ساتھ ایک انگلش میڈیسن ملا کے اور پھر اس کے ساتھ ایک اچھا ڈاکٹر ریکمینڈ جب کرتا ہے، سبسکرپشن دیتا ہے ہمیں، تو ان عارضی بیماریوں کا علاج بھی ان عارضی نام اور آرٹیفیشل بناوٹ یا تخلیق کی طرح ہی ہوتا ہے، اثر بھی وہ ویسا ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تکلیف کو کم کرنے میں اتنا ہی بھیانک یا جتنا بھیانک ان چیزوں کا نام اور خیال ہے، یہ کام بھی ویسے ہی کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میری بات سننے کے بعد بہت سے لوگ مجھے کہتے ہوں گے کہ یہ پھینکے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے۔ اب کسی بھی ڈاکٹر سے صرف سر درد کی معمولی ٹیبلٹ ڈسپرین کا یا اس تکلیف یعنی سر درد کی عارضہ کو دور کرنے یا رفع کرنے میں کتنی کارآمد ثابت ہوتی ہے ڈسپرین، اب کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں یا اپنے عزیز کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، تو وہ واقعی ڈاکٹر ہیں یا اور حقیقت کو مانتے ہیں اور حقیقت کو جانتے ہیں، تو آپ کو بتا دیں گے، وہ آپ پہ حقیقت واضح کر دیں گے۔ لیکن میں بتا اس لیے نہیں رہا کہ آپ خود اس طرف دھیان دیں، سوچیں اور اپنی اصل دل کی بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، جو اصل اور صحیح بیماریاں ہیں دل کی، ٹھیک ہے۔ حسد، لالچ، بغض، غیبت، ان چیزوں سے بچیں۔ پھر دیکھیں جہاں سائنس ختم ہوتی ہے یا انگلش ڈکشنری ختم ہوتی ہے، وہاں سے آگے جا کے جو ہے اللہ پاک کی حکمت شروع ہوتی ہے، جسے ہم ہمیشہ نظر انداز کرتے آئے ہیں اور کرتے ہیں۔ ان کا علاج صرف اور صرف قرآن اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں ہے، بس جیسا کہ رب قرآن میں کہتا بھی ہے کہ واضح طور پر کہہ رہا ہے۔ اور بے شک ایمان والے لوگ جو ایمان والے لوگ ہیں یا اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا سکون حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خبردار، یہاں پھر اللہ تعالیٰ انڈیکیٹ کرتا ہے، سائن دیتا ہے بتانے کے لیے، جو ضروری چیز ہوتی ہے اس کو سائن دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں پھر اللہ تعالیٰ خبردار کا سائن دے رہا ہے، انڈیکیٹ کر رہا ہے، یہاں اشارہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، خبردار، وارننگ دے کے سمجھا رہا ہے۔ اللہ کا ذکر ہی دلوں کو تسکین دیتا ہے، ٹھیک ہے، خبردار، اللہ کا ذکر ہی دلوں کو سکون دیتا ہے یا تسکین دیتا ہے۔ اب یہ دلیل ہے قرآن سے، اور اللہ کی بات کو نظر انداز کرنے سے یا نہ سمجھنے سے نہ تو حقیقت بدلتی ہے اور نہ بات ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بات بالکل ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے جیسے رب نے بول دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہماری عقل اور سوچ پر پردہ پڑ گیا ہے، ہمیں اس کا علاج کرنا ہے، بس پھر خود بخود معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور سمجھ عطا کرے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، تو اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم اور امت پر بھی اپنا خاص کرم کرے۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بنیادی سے بنیادی چیز یا اہم سے اہم سب سے چھوٹی چیز جس کو ہم نظر انداز کیے ہوئے ہیں یا کرتے ہیں، وہ چاہے انسان کی پرسنالٹی کے حوالے سے ہو یا ہمارے اعمال ہوں یا دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا برائی میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، میں بیسک چیزوں کو زیادہ پرائیورٹی دیتا ہوں، اور جب تک ان چیزوں کو درست نہیں کیا جا سکتا تو عمارت یا بلڈنگ کبھی بھی اچھی قائم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، جب تک بنیاد اچھی نہیں ہوگی۔ جب ہم بنیاد سنواریں گے تو آٹومیٹیکلی درخت جب بڑا ہوگا وہ پھل بھی اچھا اور زیادہ وافر مقدار میں دے گا، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں ان بیسکس پہ کام کریں، ٹھیک ہے، اپنے نفس کو سیکھیں، اپنے نفس کو سمجھیں، نفس کے معاملات کو سمجھیں، نفس کی چیزوں کو سمجھیں اور اس کی جبلیات کو سمجھیں اور اس پہ کام کریں۔ جب اس پہ کام کریں گے تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک لمحے میں انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلے گی، ایک لمحے میں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا ایک دن اور ایک ہفتہ، ایک مہینہ، میں کہہ رہا ہوں ایک لمحے میں انسان کی زندگی بدلتا ہے قرآن، ٹھیک ہے، اور اللہ کا دین صرف ایک لمحے میں، ٹھیک ہے۔ اور کسی کی بھی کیسی بھی بات انسان کے دل کو ایسے ہی جا کے لگتی ہے کہ بس پھر وہ اس کی گزشتہ زندگی جو ہے وہ اس کو ایسے بھولتا ہے یا چھوڑتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس چیز کا، ٹھیک ہے۔
اور اللہ کے ذکر اور اللہ سے رابطے ہی سے دل کا سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ باقی ڈپریشن، ٹینشن اور یہ ساری چیزیں یہ انسان کی فطرت میں ایسے شامل اللہ نے رکھی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ مطالعہ کر لیں، پڑھ لیں، پوچھ لیں، کہیں سے بھی تصدیق کرنا چاہیں کریں، ٹھیک ہے۔ کھلی آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو روک ٹوک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھنے سے یا علم کی تلاش سے کسی کو روکا نہیں جاتا، نہ روک سکتا ہے کوئی، ٹھیک ہے۔ تو جو چیزیں سمجھنے کی ہیں ان کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ آپ خود پتہ کریں، تحقیق کریں، آپ کو سامنے واضح چیزیں آ جائیں گی کہ یہ چیزیں واقعی ہی انسان کی فطرت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر مذہب کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی زندگیوں میں پریشانی، ٹینشن کیوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اتنی میڈیسن بھی لیتے ہیں، ایسے بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ، اتنے بڑے بڑے سائیکالوجی، ٹھیک ہے۔ سائیکالوجی کا ورڈ دیکھیں آپ، سائیکالوجی، سائیکو کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سائیکالوجی، سائیکو کسے کہتے ہیں، جو ہوئی سنکی یا پاگل، ٹھیک ہے۔ تو سائیکالوجی بھی کام بھی ویسے ہی کرتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو سائیکالوجی قرآن سے سائیکالوجی ہے، ٹھیک ہے۔ سائیکالوجی سے معاذ اللہ قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن نے ان کی تربیت ہمیں دی ہے اور سمجھایا ہے، اور آج نہیں سمجھایا، اس ماڈرن دور میں آ کے نہیں سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے دن سے سمجھایا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسے ہیں اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ایسے ہی رہیں گی، اور ان کا علاج بھی ایسے بتایا۔ ان کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے، بیماری تو بعد میں انسان پہ اس کا نزول کرتا ہے، لیکن پہلے اس کا علاج انسان کو بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا علاج قرآن اور سنت سے لگاؤ یا رابطے سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بڑے بڑے سے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، میڈیسن کھا لیں، دوائی کھا لیں، کوئی دنیا کا کام کر لیں، جب تک اللہ سے رابطہ قائم نہیں کریں گے، اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، ان چیزوں کو سے آپ کو ساری زندگی قبر تک آپ ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور نہ بچا جا سکتا ہے، اور نہ ممکنات میں سے ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون عطا ہوتا ہے، یہ رب کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔